دعا و اذکار کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام سننے والوں کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ اپنی نظر کرم اور نظر عنایت آپ کے حال پر کر دے اور آپ کو گرد عطا فرمائے جو وسعت والا ہو، کشادگی اور برکت سے بھرا ہو۔ آپ کو اس میں رہنا نصیب فرمائے، بے شمار دولت آپ کے مقدر میں ہو اور آپ کو خیر کے ساتھ برتنا نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ محترم سامعین، بہت سے وظائف ایسے ہیں جن کو کرنے کے بعد انسان سوچتا ہے کہ اس وظیفے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا یا دعا نہیں قبول ہوئی، تو ایسا نہیں ہے۔ وظیفہ اپنا اثر ضرور کرتا ہے اگر اسے پوری شرائط اور توجہ کے ساتھ کیا جائے۔ تو وہ شرائط کیا ہے؟ نماز کی پابندی، وقت اور جگہ کا مخصوص ہونا، پاک صاف ہونا، جگہ کا پاک ہونا، توجہ اور دھیان، یقین اور ایمان۔ پہلے اگر کوئی وظیفہ بتاتا تھا تو پہلے نماز کے لیے ضرور کہتا تھا کہ آپ نماز پڑھیں۔ نماز کو پڑھنے کے لیے بہت زیادہ تاکید کی جاتی تھی، اس وجہ سے کہ جو شخص فرض عبادت چھوڑ کر نفلی عبادت کرتا ہے تو اس عبادت کا اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ تو اس وجہ سے اگر آپ بے نماز ہیں خدا نخواستہ تو پلیز نماز پڑھنا شروع کیجئے۔ 5 وقت کی نماز پڑھیے تاکہ آپ اللہ کی نظر کی حفاظت میں آ جائیں۔ اس کے بعد آپ کوئی وظیفہ کیجئے اور جس وظیفے کو کریں اسے پورے یقین ایمان کے ساتھ پوری مدت تک کرتے رہیں، چاہے آپ کو کوئی اثر نظر آئے یا نہ آئے، اللہ پاک ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اس وظیفے کے ساتھ کوئی اور وظیفہ کرنے کی غلطی مت کیجیے۔ ایک وظیفہ ایک ٹائم میں کیجیے۔ آپ یقین کیجیے کہ جتنے بھی نبی اور رسول ہیں جن کو مدد ملی، انہیں ایک ہی کلمات سے کے پڑھنے کی وجہ سے مدد ملی، یعنی کہ اگر کسی نے بھی کوئی ایک ذکر شروع کیا ہے تو اسی ذکر کے ساتھ 40 دن، 61 دن اور جتنے دن وہ پڑھ سکتے تھے انہوں نے پڑھا، ان کے بعد ان کو عطا ہوا۔ یہ نہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اگر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا تو اس کے ساتھ ہمیں کوئی ایسا ذکر نہیں مل رہا جو وہ پڑھ رہے تھے، بلکہ انہوں نے دن رات اسی ذکر سے اللہ سے مدد مانگی۔ حضرت آدم علیہ السلام 300 سال سے زیادہ روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، اور جب اللہ کو ان کے حال پر رحم آیا تو اللہ نے ان کو نکلنے کے لیے راہ دکھا دی، اللہ نے انہیں معافی عطا فرما دی۔ تو ہم اور آپ سب لوگ بہت گناہ گار بندے ہیں، تو ہماری تو کیا بات ہے، لیکن ہم یہ کرتے ہیں کہ وظیفے کے ساتھ وظیفہ اگر ایک کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ کئی ملا دیے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، اس کے ساتھ اور کوئی وظیفہ نہیں کرنا، اور اسی سے آپ کو دولت بھی ملے گی، مکان کی چابی بھی ملے گی اور اس میں کشادگی اور برکت بھی ہوگی۔ اللہ پاک ہر فرد پر جو اس گھر میں رہے گا اس پر اپنا رحم اور کرم بھی کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ وظیفہ بتانے سے پہلے ایک اور بات بتاؤں آپ کو، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو خود اکیلا پڑھنا مشکل لگے تو آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے اپنے نام کے ساتھ، میں آپ کے نام کے ساتھ پڑھائی کرواؤں گی، آپ کے لیے دعا کروں گی اور کرواؤں گی۔ کسی کی آمین کے طفیل انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر ضرور نظر کرم کرے گا اور آپ کو آپ کا مقصد ضرور حل ہوتا نظر آئے گا۔ تو میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں، بڑا شاندار وظیفہ ہے یہ، بلکہ وظیفہ نہیں، مکان کی چابی ہے، دولت کی چابی ہے۔ اگر تو کوئی پورے یقین کے ساتھ کر لے گا تو اللہ چند دنوں میں ہی انشاءاللہ اسے بے حد دولت سے اور مکان سے نواز دیں گے، اور اس طرح سے خوش کر دیں گے کہ اس کی طلب باقی کوئی رہے گی نہیں، صرف شکر کی کیفیت ہوگی جو ہر وقت وہ اللہ سے کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو آپ کو میں بتاتی ہوں وظیفہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے وضو کر کے 2 نفل حاجت کے پڑھ کر صدقہ دینا ہے۔ آپ نے اس نیت کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کہ کوئی بھی بلا ہے، کوئی بھی میرے مقدر میں کمی ہے، یعنی کہ کوئی میرے اعمال میں کمی ہے، کوئی نماز قرآن کی طرف سے اللہ پاک مجھ سے ناراض ہیں تو وہ راضی ہو جائیں اور مجھے توفیق دے، میں ان کو راضی کر سکوں، ایسے اعمال کی اللہ پاک توفیق دے۔ اس کے بعد آپ نے 2 نفل حاجت کے جو پڑھنے ہیں، صدقہ دینے کے بعد آپ نے 11 بار درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اس ذکر کو شروع کر دینا ہے۔ تنہائی ہو، آپ کے پاس کوئی شور نہ ہو کہ آپ کی
توجہ ادھر ادھر ہو سکے تو آپ نے پھر 41 بار سورۃ مزمل پڑھنی ہے۔ جب آپ نے رب المشرقی والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا پر پہنچنا ہے تو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، جس کا مطلب ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور مجھے وسعت عطا فرما گھر میں، اور میرے رزق پر میں برکت نازل فرما۔ تو اس کا اس قدر آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ نے 100 بار اس کو پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ نے سورۃ مزمل کی اس آیت پر پہنچنا ہے کہ رب المشرقی والمغربی، ٹھیک ہے، تو تب آپ نے 100 بار اس کو یہ پڑھنا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی یا قادر یا واسع، ٹھیک ہے، یا قادر یا واسع پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے شروع کر دینا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ ایک دن میں اسے پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ ایک دن میں اکیلے نہیں پڑھ سکتے تو آپ مجھے بھی بتا سکتے ہیں اور اپنے ساتھ عورتوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ چند افراد مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اس وظیفے کو 11 دن پورے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور ذرا سا بھی آپ نے بے یقین نہیں ہونا کہ پتہ نہیں کہاں سے آئے گا اور کیا ہوگا یا کیسے ہوگا، یا میں چھوڑ دوں یا کوئی اور وظیفہ کر لوں۔ تھوڑے عرصے کی بات ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ پر نظر کرم فرمائیں گے۔ 11 دن آپ نے اس وظیفے کو کر کے اس کے بعد آپ نے 11 دن کا وقفہ لینا ہے، پھر 11 دن بعد پھر اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے، پھر اسی طرح سے 11 دن چھوڑ کر اگلے 11 دن پورے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ پر اس قدر مہربانی ہوگی کہ آپ ایک مکان کے مالک ہوں گے، بے شمار دولت ہوگی، گاڑیاں ہوں گی، ہر طرح کی ریل پیل ہوگی، کوئی بھی کمی نہیں ہوگی، اللہ کی رحمت ہر طرف آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ پاک جتنے بھی بے مکان ہیں، بے گھر ہیں، بے در ہیں، بے زر ہیں، ان سب کو اپنی رحمت اور شان کے مطابق نازل فرمائے، عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔